ایک انسان تھا ڈاکٹر نوید صاحب، اس آدمی کے باپ کا علاج کرتے تھے۔ یہ واقعہ وہ ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس پیسے میں کبھی بھی جا سکتا ہوں، میں تو خانہ کعبہ میں رہتا ہوں، میں کبھی بھی جا سکتا ہوں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان وہیں پوری زندگی 20 سال 30 سال نکال دیا، لیکن خانہ کعبہ میں جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ جیسے ہم مسجدوں کے اطراف میں رہتے ہیں، پورا سال نکل جاتا ہے، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، یا پھر ہم عید میں آتے ہیں یا تو رمضان میں آتے ہیں، پھر جمعے کے دن آتے ہیں۔ ابھی ہم نے تحریک چلائی مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر، بتی ماشاءاللہ بتی گل، ہم نے تو تحریک چلائی نا بتی گل، اور ماشاءاللہ مسلمانوں نے کیا ایکتائی دکھائی، اور ہونا بھی چاہیے۔ اب تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ مسجد فل۔ کون سی تحریک؟ مسجد فل۔ مسجد اگر آپ نے فل کر لیا، مسجدوں کو جو مسلمانوں سے نفرت کرنے والے، جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والے، سب تو نہیں ہے لیکن کچھ نفرتی لوگ ہیں، ان کی بتی گل ہو جائے گی۔ تحریک چلائیں گے انشاءاللہ، اب مسجد ہم کیا کریں گے؟ فل کریں گے انشاءاللہ آج سے۔ اور یہ سوچیں کہ ہماری یہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق مل جائے تو گویا کہ ہماری خود قسمتی اور خود نیک بختی ہے کہ اللہ ہمیں مسجد کے اندر بلا رہا ہے۔ اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی ہمارے غلطی ہوئی اللہ کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ ہمیں مسجد میں نہیں بلا رہا ہے، ہمیں خانہ کعبہ نہیں بلا رہا ہے، ہمیں بیت اللہ نہیں بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے روئے۔ تو وہ شخص ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اس کے والدین کے میں علاج کرتا تھا، اور علاج اس طریقے سے میں نے کیا کہ وہ نوجوان بہت خوش ہوا اس کے والد کے انتقال کے بعد۔ اس نے سعودی عرب سے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر کچھ ضرورت ہو تو بتائیں مجھے، میں آپ کے لیے یہاں عرب سے بھیج دیتا ہوں کچھ سامان ہو، عموماً عام طور پہ لوگ باہر سے منگاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب آپ بیت اللہ جائیں، خانہ کعبہ میں جائیں تو میرے لیے دعا کریں، اور روضہ رسول پر جب جائیں مدینہ منورہ تو صلاۃ و سلام عرض کریں۔ اس نوجوان نے کیا کہا معلوم؟ اس نے کہا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا ڈاکٹر نوید نے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ میں یہاں مجھے رہتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور 30 سال میں اب تک نہ بیت اللہ میں گیا ہوں نہ روضہ رسول پر گیا ہوں۔ وہ نوجوان کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ اس سے کیا خطا ہوئی کہ کیوں اللہ نے نہیں بلایا؟ کیونکہ انسان کے دل میں جب طلب ہوتی ہے تو ہی اللہ بلاتا ہے۔ وہ پڑوسی ملک کا تھا، وہ واپس سعودی عرب سے آیا، ڈاکٹر سے ملاقات کیا کہ ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ ایسی دوا دے دیں کہ میں اس سال حج کا ارادہ رکھتا ہوں، اور حج کا ارادہ رکھتا ہوں کہ حج کے ارادے سے میں جاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری موت وہاں نہ آئے، میں وہاں انتقال نہ کروں، مجھے کچھ ایسی تاکہ میری طبیعت فٹ رہے اور میں سارے ارکان پورے کر کے آ جاؤں۔ دوا دے دیا ڈاکٹر نے، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ شخص جب پہنچا ہے بیت اللہ کے سامنے، اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی، کپاہٹ گھبراہٹ اس کو اتنی زیادہ ہوئی، اس کو ایسا لگا کہ بس میری جان اب نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی۔ وہ وہاں سے فوراً واپس آیا اور فلائٹ کا ٹکٹ لیا، واپس اپنے ملک آ گیا۔ ڈاکٹر سے ملاقات کیا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا، کیوں واپس چلے؟ تم تو حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ کہا کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو میری یہ کیفیت ہو گئی، اب میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے دن اس کا انتقال ہوا۔ یہ ہوتا ہے میرے دوستو، ہم سب ارادہ کر لیں، پیسے دیکھو دنیا میں بہت کمائے ہیں، ضروریات ہماری زندگی بھر نہیں ختم ہونے والی، ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ لگا ہوا ہے، بچوں کی شادی کا، مکانات کا، پلاٹ کا، بلڈنگوں کا، گھروں کا، فیکٹریوں کا، یہ سب لگے ہوئے، اور یہ زندگی بس ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ آپ طے کر لیں کہ انشاءاللہ مجھے حج کرنے جانا ہے، حج نہیں کر پا رہے کم سے کم عمرے کرنے جانا ہے۔ عمرے میں تو بہت کم رقم لگتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور میں نے بہت پہلے بتایا بھی تھا کہ کس طریقے سے جانا ہے، تو سب لوگ نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کو قبول فرمائے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔